آئیے دیکھیں دوسرا سیموئیل اس کا تیسرا باب اس کی پہلی آیت سے لکھا ہے، الغرض ساؤل کے گھرانے اور داؤد کے گھرانے میں مدت تک جنگ رہی اور داؤد روز بروز زوراور ہوتا گیا اور ساؤل کا خاندان کمزور ہوتا گیا۔ پھر آگے لکھا ہے دوسری آیت سے، اور حبرون میں داؤد کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے، امنون اس کا پہلوٹا تھا جو یزریلی اخینوم کے بطن سے تھا، اور دوسرا کلیاب تھا جو کرملی نابال کی بیوی ابیجیل سے ہوا، تیسرا ابی سلوم تھا جو جسور کے بادشاہ تلمی کی بیٹی ماکا سے ہوا، چوتھا ادونیہ تھا جو ہجیت کا بیٹا تھا، اور پانچواں صفتیہ جو ابیتال کا بیٹا تھا، اور چھٹا اترام تھا جو داؤد کی بیوی اجلہ سے ہوا۔ یہ داؤد کے ہاں حبرون میں پیدا ہوئے۔ آمین۔ ساتھ ساتھ ہم ٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات پتہ چلے گی کہ حبرون میں داؤد کے ہاں کتنے بیٹے پیدا ہوئے ہیں؟ کتنے نے ٹوٹل؟ 6۔ کنیاں بڑھیاں چوں؟ اچھا، داؤد کے 6 بچے ہیں اور کتنی بیویوں سے ہیں؟ 6 بیویوں سے۔ حالے تے گنتی شروع ہوئی ہے حالے بہت اگے تک جانی گل، داؤد نے نہیں رکنا کتے دیکھیں کلام مقدس میں اکثر لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ جی زیادہ بیویوں کا یا پولیگمی کا واضح طور پر خدا نے کیوں نہیں ان کو کہا کہ تم یہ غلط کرتے ہو؟ حالانکہ پیدائش کی کتاب میں ہم شروع سے دیکھتے ہیں کہ شروع سے خدا کا کیا ڈیزائن ہے، ایک مرد اور ایک عورت، اور پھر یسوع مسیح نے اس حکم کو دہرایا تھا کہ شروع سے خدا نے کیا بنایا ہے، ایک مرد ایک عورت۔ یہی شروع سے خدا کا ڈیزائن ہے، ایک مرد ایک عورت۔ اور جتنے لوگوں نے بھی شادیاں ایک سے زیادہ کی ہیں، چاہے وہ ابراہیم ہو، اسحاق ہو، یعقوب ہو، داؤد ہو، سلیمان ہو، کوئی بھی ہو، بائبل مقدس میں آپ ایک چیز نوٹ کریں گے کہ ان کی شادیوں کے بعد جو ہونے والے اثرات ہیں ان کے بارے میں ضرور لکھا گیا ہے کہ کیا ان کی میریڈ لائف وہ خوشحال تھی کہ نہیں تھی، کیا یہ خاندانی جو برکات ہیں اولاد سے ریلیٹڈ کیا یہ ان کو انجوائے کر پائے یا نہیں، یا ان کی خاندانی زندگیاں کتنی خوشحال تھیں۔ تو وہ جب بھی آپ نکال کے دیکھیں گے آپ کو کوئی خوشحال گھرانہ نہیں ملے گا، کوئی گھرانہ خوشحال نہیں ملے گا، چاہے وہ داؤد کا ہے، چاہے وہ سلیمان کا ہے، چاہے وہ کسی کا بھی ہے۔ اگر میں داؤد ہی کی بات کروں تو یہاں 6 بچوں کے نام لکھے ہیں، اور اگر میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں تو جو امنون ہے داؤد کا بڑا بیٹا، اس کا کیا نام ہے؟ امنون نے آپ کو پتہ کیا کیا تھا؟ اس نے اپنی ستیلی بہن کے ساتھ زیادتی کی تھی، اور پھر اس کے ستیلے بھائی نے یا ہاف بردر نے اس کو کیا کیا تھا؟ قتل کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ایک اور نام ہے ابی سلوم نے کیا کیا تھا؟ ابی سلوم نے اپنے باپ کے خلاف بغاوت کی تھی اور اس کو قتل کرنا چاہا تھا، اور آج تک یہودی جو ہے وہ ابی سلوم کی قبر پر کیا کرتے ہیں؟ تھوکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ادونیہ ہے اس نے تخت کو لینے کی کوشش کی، اپنے باپ کی حرم کو لینے کی کوشش کی۔ 3 بچے اور ہیں جن کا نام ہی صرف لکھا ہے، اور ان کا نام ایک جگہ پر اور صرف نام ہی لکھا ہوا ہے، ابھی ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں باقی بعد میں۔ وہ شاید اتنے وہ نہیں تھے، یا تو روحانی طور پر مضبوط نہیں تھے یا جلد مر گئے، وی ڈونٹ نو، یا ان کے بارے میں کوئی ایسی چیز ہی نہیں تھی جن کو لکھا جا سکے۔ اور داؤد اپنی اولاد کی وجہ سے بہت تکالیف دیکھے گا آگے جا کر۔ داؤد جس طرح سلیمان نے اپنی بیویوں کی وجہ سے بہت دکھ اٹھایا، داؤد بھی اس کام کی وجہ سے بہت دکھ اٹھائے گا، یہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے۔ آگے لکھا ہے 6 آیت سے، اور جب ساؤل کے گھرانے اور داؤد کے گھرانے میں جنگ ہو رہی تھی تو ابنیر نے ساؤل کے گھرانے میں خوب زور پیدا کر لیا۔ آپ کو پتہ یہ ابنیر جو تھا یہ جنرل تھا، یہ سپہ سالار تھا ساؤل کے گھرانے کی طرف سے، اور زیادہ تر لوگوں نے، حالانکہ داؤد کی بادشاہت بنتی تھی، خدا نے داؤد سے وعدہ کیا تھا، لیکن زیادہ تر لوگوں نے کس کا ساتھ دیا تھا اسرائیل میں سے؟ ساؤل کا ساتھ دیا تھا، ساؤل کے بیٹے اشبوست کا ساتھ دیا تھا کہ وہ بادشاہ
ہم پر ہو. حالانکہ داؤد کے ساتھ خدا کا وعدہ تھا. اور جو اشبوست ہے یہ بیسیکلی کیا تھا؟ یہ تو اپنی مرضی سے ہی بادشاہ بنا تھا. اور یہ جو ابنیر ہے بیسیکلی اصل طاقت اس کے پاس تھی، اصل طاقت جنرل کے پاس تھی، اور اس نے اشبوست کو لگا دیا. کیونکہ اشبوست کیا بنے گا؟ ایک طرح کا پپٹ حکمران بنے گا، مطلب جس کو وہ اپنے حساب سے ابنیر استعمال کر سکتا ہے. بادشاہ اشبوست ہی ہے لیکن طاقت پیچھے کون ہے؟ ابنیر ہے، فوجی جنرل ہے. تو اس سے آپ کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے؟ نہیں میں نہیں کہنا پاکستان چینج نہیں ہوتا. تو ابنیر، اور یہاں پہ لکھا بھی یہی ہے کہ ابنیر نے ساؤل کے گھرانے میں خوب زور پیدا کر لیا. ابھی بادشاہ نے نہیں کیتا، زور کیوں کرنا چاہیے تھا پیدا؟ زور تو بادشاہ کو کرنا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ وہ پپٹ کنگ تھا، ابنیر نے اس کو لگایا تھا اور پیچھے طاقت ابنیر تھی، اس لیے ایسا لکھا. اور ساؤل کی ایک حرم تھی جس کا نام رسفا تھا، وہ ایا کی بیٹی تھی. سو اشبوست نے ابنیر سے کہا تو میرے باپ کی حرم کے پاس کیوں گیا؟ ابنیر اشبوست کی ان باتوں سے بہت غصہ ہو کر کہنے لگا، کیا میں یہودا کے کسی کتے کا سر ہوں؟ آج تک میں تیرے باپ ساؤل کے گھرانے اور اس کے بھائیوں اور دوستوں سے مہربانی سے پیش آتا رہا ہوں اور تجھے داؤد کے حوالے نہیں کیا، تو بھی تو آج اس عورت کے ساتھ مجھ پر عیب لگاتا ہے. یہ ایک مشہور واقعہ ہے. ابنیر کو لگا کہ اشبوست کو لگا کہ ابنیر نے میرے جو باپ ہے اس کی حرم کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہیں. اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ باپ بے شک مر چکا، لیکن ایک بادشاہ کی بیوی ہو یا حرم ہو، وہ ایک دفعہ بادشاہ کے پاس جس کی شادی بادشاہ سے ہو جائے یا جو بادشاہ کے نام منسوب ہو جائے، وہ کسی اور کے نام منسوب نہیں ہو سکتی تھی چاہے بادشاہ مر جائے. مطلب عام طور پر تو ایک عورت کو اجازت ہے کہ اگر اس کا شوہر مر جائے تو وہ دوسرے کی ہو سکتی ہے، لیکن کلچرلی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا تھا. جو عورت ایک دفعہ بادشاہ کا منہ دیکھ لے گی نا، وہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی، چاہے بادشاہ مر جائے وہ پھر بھی نہیں کر سکتی. اجازت مطلب وہ اس کو قبول نہیں کیا جاتا تھا. سو اشبوست کو لگا کہ اس نے ساؤل کی حرم کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہیں. وہ اس سے کہتا ہے کہ تو نے ایسا کیا ہے. وہ بہت غصہ کرتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ابنیر نے ایسا کیا ہو، ایسا ہو بھی سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابنیر نے ایسا نہ کیا ہو. کیونکہ ابنیر نے کیوں ایسا کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ اس نے تعلقات قائم کیے ہوں کہ چلو یہ بادشاہ کی حرم ہے تو اس سے میں اپنی پاور اور زیادہ پاور شو کروں گا، کیونکہ وہ تو بادشاہ سے بھی ایسے بات کر رہا ہے کہ میں نے تجھے حوالے نہیں کیا، جی میں بادشاہ ہو نہیں ہوئے. انفیکٹ وہی طاقت اسی کے پاس تھی ساری. اور وہ بڑا غصہ کرتا ہے. وہ کہتا ہے میں کیا کسی یہودا کے کسی کتے کا سارا ہوں جو تم مجھ سے ایسی بات کر رہے ہو؟ سو وہ غصہ کر کے اس سے کہتا ہے خدا ابنیر سے ویسا ہی بلکہ اس سے زیادہ کرے اگر میں داؤد سے وہی سلوک نہ کروں جس کی قسم خداوند نے اس کے ساتھ کھائی تھی، تاکہ سلطنت کو ساؤل کے گھرانے سے منتقل کر کے داؤد کے تخت کو اسرائیل اور یہودا دونوں پر دان سے بیرسبا تک قائم کروں. اور وہ ابنیر کو ایک لفظ جواب نہ دے سکا، اس لیے کہ اس سے ڈرتا تھا. ڈرتے بنتا ہے. اب ابنیر کو اتنا غصہ آیا، وہ کہتا ہے، وہ قسم کھا لیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ہوں تیرے نال تینوں میں دسنا میں کی کراں گا. اے جڑی بادشاہی تو لئی پھرنا ہے نا، یہ بادشاہی میں داؤد کو دلواؤں گا. میں اپنی ٹیم تبدیل کر لوں گا. میں اب تیری ٹیم میں نہیں رہوں گا بلکہ داؤد کی ٹیم میں شامل ہو جاؤں گا. اور ابنیر ایک بات اور کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جس کی قسم کس نے کھائی تھی؟ خداوند نے اس کے ساتھ کھائی تھی. جس کی قسم خداوند نے یعنی اس کو پتا ہے کہ خداوند نے یہ بادشاہی کس کو دی ہے؟ داؤد کو دی ہے. لیکن وہ داؤد کو بادشاہ ماننے کے لیے ریڈی نہیں تھے. وہ داؤد کو بادشاہ ماننے کے لیے ریڈی نہیں تھے. سو ایسا ہوتا ہے، ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جو رائٹ فل بادشاہ ہے وہ تو زبردستی بادشاہی نہیں کرتا، اور ہم جانتے ہوتے ہیں کہ کون رائٹ فل بادشاہ ہے، لیکن ہم بھی اس کو اپنے اوپر بادشاہی نہیں کرنے دیتے. ابنیر جانتا تھا کہ اصل بادشاہ کون ہے جس کے پاس بادشاہی ہونی چاہیے، اور جو اصل بادشاہ داؤد ہے وہ زبردستی بادشاہی
لے نہیں رہا. اسی طرح یسوع مسیح بھی ہماری زندگی پر زبردستی حکومت نہیں کرنا چاہتا اور نہ کرتا ہے، وہ نہیں کرتا. لیکن کیا ہمیں پتہ ہے کہ ہماری زندگی کا اصلی حقدار، ہماری زندگی پر بادشاہی کا کون ہے؟ ہم سب کو پتہ ہے کہ یسوع مسیح ہی اصل حقدار ہے جو کہ ہماری زندگی پر بادشاہی کر سکتا ہے. لیکن اسی بھی بنی رنگوں تو اسرائیل انگوں یہ جانتے ہویا کہ خداوند نے داؤد نہ قسم کھادی یہ بادشاہی ہوتی ہے، لیکن وہ بادشاہی نو قبول نہیں کرتے. اسی کہنے ساڈا ایک اپنا ہی بادشاہ ہے، اسی آپ ہی بادشاہ ہیں. اور ابنیر نے اپنی طرف سے داؤد کے پاس قاصد روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ ملک کس کا ہے؟ تو میرے ساتھ اپنا عہد باندھ اور دیکھ میرا ہاتھ تیرے ساتھ ہوگا تاکہ سارے اسرائیل کو تیری طرف مائل کروں. اس نے کہا اچھا میں تیرے ساتھ عہد باندھوں گا، پر میں تجھ سے ایک بات چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب تو مجھ سے ملنے کو آئے تو جب تک ساؤل کی بیٹی میکل کو پہلے اپنے ساتھ نہ لائے تو میرا منہ دیکھنے نہیں پائے گا. داؤد کہنا پہلے میری بڈھی لے کے آؤ 7ویں 6 تو پیچھے ہم نے بھی پڑھا نا. وہ کہتا ہے کہ پہلے میری جو سب سے پہلی بیوی تھی نا، اور انفیکٹ وہی اس کی صحیح بیوی تھی کیونکہ وہ اس کی صحیح طور پر اس سے شادی ہوئی تھی. اور جو پہلی بیوی ہوتی ہے وہی آپ کو پتہ ہے کہ بیوی ہوتی جو ایک پراپر لیگل اس کی بیوی تھی. خیر باقی بھی لیگل ہی تھی، لیکن وہ کہتا ہے کہ جو پہلی بیوی میری ہے میکل، یعنی جو اس کی بیٹی ہے ساؤل کی بیٹی ہے، اس کو اپنے ساتھ لا تو پھر تو میرا منہ دیکھ سکے گا، ادروائز میں تجھ سے نہیں ملوں گا. ابنیر اس کو کہتا ہے، چلے میں اس کو آگے جا کے بتاتا ہوں. اور داؤد نے ساؤل کے بیٹے اشبوسیت کو قاصدوں کی معرفت کہلا بھیجا کہ میری بیوی میکل کو، جس کو میں نے فلسطینیوں کی 100 کھلنیاں دے کر بیاہا تھا، میرے حوالے کر. سو اشبوسیت نے لوگ بھیج کر اس کے شوہر لیس کے بیٹے فلتیل سے چھین لیا. یہاں پر 100 کھلڑیاں کیوں لکھا ہے؟ ساؤل نے 100 کھلڑیاں اس سے ڈیمانڈ کی تھیں. وہ لایا کتنی تھا ویسے؟ سو اشبوسیت نے لوگ بھیج کر اس کے شوہر لیس کے بیٹے فلتیل سے چھین لیا، اور اس کا شوہر اس کے ساتھ چلا اور اس کے پیچھے پیچھے بہوریم تک روتا ہوا چلا آیا. سو ابنیر نے اس سے کہا لوٹ جا، سو وہ لوٹ گیا. وہ کہنا نا میرا کی قصور ہے یار تاڑیاں بادشاہیاں دے چکر چ. 7ویں آیت میں لکھا اور ابنیر نے اسرائیلی بزرگوں کے پاس خبر بھیجی کہ گزرے دنوں میں تم یہ چاہتے تھے کہ داؤد تم پر بادشاہ ہو، پس اب ایسا کر لو. دیکھیں میں تھوڑا سا اس بات کو آپ کو ایکسپلین کرتا چلوں کہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا اصلی بادشاہ کون ہے، اور وہ چاہتے بھی ہوتے ہیں کہ اصلی بادشاہ ہی ہم پر حکمرانی کرے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ اصل بادشاہ ہماری زندگی پر کون ہے، کس کا حق ہے، اور وہ چاہتے بھی ہوتے ہیں کہ اسی کو ہی بادشاہی کرنی چاہیے، لیکن وہ دیر کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ دیر کرتے ہیں، اور وقت سالوں گزرتے جاتے ہیں اور وقت گزرتا جاتا ہے، اور ایسا نہیں ہو پاتا جب تک. دیکھیں آپ کی جتنی مرضی خواہش کہ یسوع ہماری زندگی پر بادشاہی کرے، لیکن جب آپ تک یہ کر نہیں نہ لیں گے، جب تک آپ یہ کر نہیں لیں گے تب تک یہ نہیں ہوگا. آپ اپنی خواہش سے نہیں بچیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ میں چاہتا تھا کہ یسوع میری زندگی پر بادشاہی کرے، میں چاہتا تھا کہ میں توبہ کروں، میرے دل میں تھا، میرے ارادوں میں تھا، میری سوچوں میں تھا کہ میں توبہ کروں گا، خداوند کو اپنی زندگی دوں گا اور خداوند میری زندگی کا بادشاہ ہوگا. لیکن یہ تب تک نہیں ہوگا جب تک یہ ہو نہیں جاتا، جب تک یہ ایکچول میں ہو نہیں جاتا. سو ابنیر کہتا ہے تم چاہتے تھے کہ داؤد تم پر بادشاہ ہو، پس اب ایسا کر لو. داؤد ایک طرح سے، یہ ابنیر جو ہے یہ ایک طرح سے ایونجلسٹ کا کام کر رہا ہے کہ وہ لوگوں کو جا کر کہہ رہا ہے کہ اب تم ایسا کر لو، اس کو بادشاہ مان لو، جو اصلی بادشاہ ہے اس کو بادشاہ مان لو، کیونکہ جب تک تم ایسا کرو گے نہیں وہ تمہاری زندگی پر بادشاہی نہیں کرے گا. جب تک تم اسے قبول نہیں کرو گے، اپنی زندگی پر بادشاہی کرنے نہیں دو گے، تب تک وہ تم پر بادشاہ نہیں ہوگا. آگے لکھا ہے پس اب ایسا کر لو، کیونکہ خداوند نے داؤد کے حق میں فرمایا ہے کہ میں اپنے بندہ داؤد کی معرفت اپنی
قوم اسرائیل کو فلسطین اور ان کے سب دشمنوں کے ہاتھ سے رہائی دوں گا۔ اور ابنیر نے بنیامین سے بھی باتیں کیں، اور ابنیر چلا کہ جو کچھ اسرائیلیوں اور بنیامین کے سارے گھرانے کو اچھا لگا اسے حبرون میں داؤد کو کہہ سنائے۔ سو ابنیر حبرون میں داؤد کے پاس آیا اور 20 آدمی اس کے ساتھ تھے۔ تب داؤد نے ابنیر اور ان لوگوں کی جو اس کے ساتھ تھے ضیافت کی، اور ابنیر نے داؤد سے کہا اب میں اٹھ کر جاؤں گا اور سارے اسرائیل کو اپنے مالک بادشاہ کے پاس اکٹھا کروں گا تاکہ وہ تجھ سے عہد باندھیں اور تو جس پر تیرا جی چاہے سلطنت کرے۔ سو داؤد نے ابنیر کو رخصت کیا اور وہ سلامت چلا گیا۔ داؤد ایک کھلے دل کا آدمی ہے اور وہ ابنیر سرنڈر کرتا ہے اور وہ اس کی بات کو مان لیتا ہے، وہ اس کا ویلکم کرتا ہے۔ داؤد کے لوگ اور یوآب کسی دھاوے سے لوٹ کا بہت سا مال اپنے ساتھ لے کر آئے، لیکن ابنیر حبرون میں داؤد کے پاس نہیں تھا کیونکہ اس نے اسے رخصت کر دیا تھا اور وہ سلامت چلا گیا تھا۔ اور جب یوآب اور لشکر کے سب لوگ جو اس کے ساتھ تھے آئے تو انہوں نے یوآب کو بتایا کہ نیر کا بیٹا ابنیر بادشاہ کے پاس آیا تھا اور اس نے اسے رخصت کر دیا اور وہ سلامت چلا گیا۔ تب یوآب بادشاہ کے پاس آ کر کہنے لگا یہ تو نے کیا کیا؟ دیکھ ابنیر تیرے پاس آیا تھا سو تو نے اسے کیوں رخصت کر دیا کہ وہ نکل گیا؟ تو نیر کے بیٹے ابنیر کو جانتا ہے کہ وہ تجھے دھوکہ دینے اور تیرے آنے جانے اور تیرے سارے کام کا بھید لینے آیا تھا۔ اچھا دیکھیں، یوآب جو ہے یہ کس کا جنرل ہے؟ یہ داؤد کا جنرل ہے، اور ابنیر کس کا جنرل ہے؟ یہ ساؤل کا جنرل ہے۔ تو ڈیفینیٹلی اگر ساؤل کا جنرل اس کے پاس آ رہا ہے داؤد کے پاس اور کہتا ہے کہ میں سارے اسرائیل کو، اور ایک قبیلہ داؤد کے پاس ہے باقی سارے داؤد کے مقابلے میں ابنیر کے پاس ہیں، تو جس کے پاس 10-11 قبیلے ہیں وہ طاقتور ہوگا نا۔ تو جب وہ سارے قبیلوں کو داؤد کے پاس لائے گا تو ہو سکتا ہے کہ یوآب کے دل میں یہ بات بھی ہو کہ اے نہ ہوئے جرنیل میری بجائے اے بن جائے ہوں، کیونکہ وہ اس سے زیادہ بظاہر طاقتور شخص ہے، بظاہر سمجھدار اور زیادہ قوت رکھتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یوآب کو یہ بھی غصہ تھا کہ اس نے اس کے بھائی کو مارا تھا۔ آپ کو یاد ہے اساہیل کا واقعہ؟ ہم نے لاسٹ لیکچر میں دیکھا تھا کہ اساہیل جب ابنیر کے پیچھے بھاگ رہا تھا تو ابنیر نے اساہیل کو مار دیا تھا، سو اس کو اس کا بھی غصہ تھا۔ اور تیسرے نمبر پر ہو سکتا ہے یوآب کے دل میں یہ بھی ہو کہ ابنیر کیا کر رہا ہے؟ دھوکہ دے رہا ہے۔ 26ویں آیت میں دیکھیں، جب یوآب داؤد کے پاس سے باہر نکلا تو اس نے ابنیر کے پیچھے قاصد بھیجے اور وہ اس کو سیرا کے کنویں سے لوٹا لے آئے، پر یہ داؤد کو معلوم نہیں تھا۔ جب ابنیر حبرون میں لوٹ آیا تو یوآب اسے الگ پھاٹک کے اندر لے گیا تاکہ اس کے ساتھ چپ کے بات کرے، اور وہاں اپنے بھائی اساہیل کے خون کے بدلے میں اس کے پیٹ میں ایسا مارا کہ وہ مر گیا۔ بعد میں جب داؤد نے یہ سنا تو کہا میں اور میری سلطنت دونوں ہمیشہ خداوند کے آگے نیر کے بیٹے ابنیر کے خون کی طرف سے بے گناہ ہیں۔ وہ یوآب اور اس کے باپ کے سارے گھرانے کے سر لگے، اور یوآب کے گھرانے میں کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا رہے جسے جریان ہو یا جو کوڑھی ہو یا بیساکھی پر چلے یا تلوار سے مرے یا ٹکڑے ٹکڑے کو محتاج ہو۔ سو یوآب اور اس کے بھائی ابیشے نے ابنیر کو مار دیا، اس لیے کہ اس نے جباؤن میں ان کے بھائی اساہیل کو لڑائی میں قتل کیا تھا، کیونکہ حبرون بیسیکلی ایک پناہ کا شہر تھا۔ حبرون کیا تھا؟ ایک پناہ کا شہر تھا، اور اس کا ذکر آپ کو ملے گا یشوع 20ویں باب کی 7ویں آیت میں۔ پناہ کے شہر کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی کسی سے کوئی قتل ہو جائے یا کوئی خطا اس طرح کا کوئی کام ہو جائے تو بدلہ لینے والا اس کو کہیں پکڑ نہ لے، ایسے ہی نہ مار دے، وہ پناہ کے شہر میں بھاگ جاتا تھا تاکہ اس کو ٹائم ملے اور پراپر طریقے سے اس کا مقدمہ فیصل ہو سکے، یعنی اسٹے آرڈر جس طرح کا ہوتا ہے۔ تو یہ حبرون بیسیکلی ایک پناہ کا شہر تھا، سٹی آف ریفیوج تھا۔ اور داؤد نے یوآب سے اور اس کے سب لوگوں سے جو اس کے ساتھ تھے کہا کہ اپنے کپڑے پھاڑو اور ٹاٹ پہنو اور ابنیر کے آگے آگے ماتم کرو، اور داؤد بادشاہ آپ جنازے کے پیچھے پیچھے چلا، اور انہوں نے ابنیر کو حبرون میں دفن کیا۔ اور بادشاہ ابنیر کی قبر پر چلا کر رویا، اور سب لوگ بھی روئے۔ اور بادشاہ نے ابنیر پر یہ مرثیہ کہا کیا ابنیر کو ایسا ہی مرنا تھا جیسے احمق مرتا ہے؟ تیرے ہاتھ بندھے نہ تھے اور نہ تیرے پاؤں بیڑیوں میں تھے، جیسے کوئی بدکاروں کے ہاتھ سے مرتا ہے ویسے ہی تو مارا گیا۔ تب اس پر سب لوگ روئے، اور سب لوگ کچھ دن رہتے داؤد کو روٹی کھلانے آئے، لیکن داؤد نے قسم کھا کر کہا میں آفتاب کے غروب ہونے سے پیشتر روٹی یا اور کچھ چکھوں تو خدا مجھ سے ایسا بلکہ اس سے زیادہ کرے۔ اور سب لوگوں نے اس پر غور کیا،
اور اس سے خوش ہوئے کیونکہ جو کچھ بادشاہ کرتا تھا سب لوگ اس سے خوش ہوتے تھے۔ سو سب لوگوں نے اور تمام اسرائیل نے اسی دن جان لیا کہ نیر کے بیٹے ابنیر کا قتل ہونا بادشاہ کی طرف سے نہ تھا۔ اور بادشاہ نے اپنے ملازموں سے کہا، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ آج کے دن ایک سردار بلکہ ایک بہت بڑا آدمی اسرائیل میں مرا ہے؟ اور اگرچہ میں ممسو بادشاہ ہوں تو بھی آج کے دن عاجز ہوں، اور یہ لوگ بنی زرویا مجھ سے زبردست ہیں۔ خداوند بدکار کو اس کی بدی کے موافق بدلہ دے۔ یہ یہاں پر داؤد دو چار چیزیں اسٹیبلش کرتا ہے۔ ایک تو وہ یہ اسٹیبلش کرتا ہے کہ میں کسی سے بدلہ نہیں لوں گا، میں ساؤل کے گھرانے سے بدلہ نہیں لوں گا، ساؤل کا گھرانہ میرا دشمن نہیں ہے، ساؤل کا گھرانہ میرا دشمن نہیں ہے، میں ان سے بدلہ نہیں لوں گا، نہ ان کے کسی آدمی سے بدلہ لوں گا، اور یہ جو قتل کیا گیا ہے یہ میری طرف سے نہیں ہے، تاکہ لوگ داؤد کو ایک ظالم حکمران کے طور پر نہ دیکھیں جس نے وہی کام کرنا شروع کر دیا جو کہ باقی سارے حکمران کرتے تھے، کہ جب بھی بادشاہی کو قبضے میں لینا ہوتا وہ دوسروں کو مروا دیتے تھے۔ آئیے کوئکلی چوتھا چیپٹر بھی دیکھتے ہیں۔ جب ساؤل کے بیٹے اشبوست نے سنا کہ ابنیر حبرون میں مر گیا تو اس کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے اور سب اسرائیلی گھبرا گئے، اور ساؤل کے بیٹے اشبوست کے دو آدمی تھے جو فوجوں کے سردار تھے، ایک کا نام بانا اور دوسرے کا رکاب تھا۔ یہ دونوں بنی بنیامین کی نسل کے بیروتی ریمون کے بیٹے تھے، کیونکہ بیروت بھی بنی بنیامین کا گنا جاتا ہے، اور بیروتی جتیم کو بھاگ گئے تھے کیونکہ آج کے دن تک وہ وہیں رہتے ہیں۔ اور ساؤل کے بیٹے یونتن کا ایک لنگڑا بیٹا تھا۔ جب ساؤل اور یونتن کی خبر یزرعیل سے پہنچی تو وہ 5 برس کا تھا، سو اس کی دایا اس کو اٹھا کر بھاگی، اور اس نے جو بھاگنے میں جلدی کی تو ایسا ہوا کہ وہ گر پڑا اور لنگڑا ہو گیا، اس کا نام مفیبوست تھا۔ اور بیروتی ریمون کے بیٹے رکاب اور بانا چلے اور کڑی دھوپ کے وقت اشبوست کے گھر آئے جب وہ دوپہر کو آرام کر رہا تھا، سو وہ وہاں گھر کے اندر گیہوں لینے کے بہانے سے گھسے اور اس کے پیٹ میں مارا، اور رکاب اور اس کا بھائی بانا بھاگ نکلے۔ جب وہ گھر میں گھسے تو وہ اپنی خوابگاہ میں اپنے بستر پر سوتا تھا، سو انہوں نے اسے مارا اور قتل کیا اور اس کا سر کاٹ دیا، اور اس کا سر لے کر تمام رات میدان کی راہ چلے، اور اشبوست کا سر حبرون میں داؤد کے پاس لے آئے، اور بادشاہ سے کہا، تیرا دشمن ساؤل جو تیری جان کا طالب تھا یہ اس کے بیٹے اشبوست کا سر ہے، سو خداوند نے آج کے دن میرے مالک کا بادشاہ کا انتقام ساؤل اور اس کی نسل سے لیا۔ دیکھیں یہ سملر واقعہ ہے جو کہ ایک عمالیکی پہلے ساؤل کا آپ کو پتا ہے وہ بازو بندر وہ لے کے آیا تھا، تو اس کو لگا تھا کہ شاید بادشاہ مجھ سے خوش ہوگا اور مجھے انعام دے گا، لگتا ہے انہوں نے بڑی گل نہیں پتا۔ تب داؤد نے رکاب اور اس کے بھائی بانا کو جو بیروتی ریمون کے بیٹے تھے جواب دیا کہ خداوند کی حیات کی قسم جس نے میری جان کو ہر مصیبت سے رہائی دی ہے، جب ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ دیکھ ساؤل مر گیا اور سمجھا کہ خوشخبری دیتا ہے، تو میں نے اسے پکڑا اور سکلاج میں اسے قتل کیا، یہی جزا میں نے اسے اس کی خبر کے بدلے دی۔ پس جب شریروں نے ایک راستکار انسان کو اسی کے گھر میں اس کے بستر پر قتل کیا ہے، تو کیا میں اب اس کے خون کا بدلہ تم سے ضرور ہی نہ لوں اور تم کو زمین پر سے نابود نہ کر ڈالوں؟ تب داؤد نے اپنے جوانوں کو حکم دیا اور انہوں نے ان کو قتل کیا اور ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ ڈالے اور ان کو حبرون میں تالاب کے پاس ٹانگ دیا، اور اشبوست کے سر کو لے کر انہوں نے حبرون میں ابنیر کی قبر میں دفن کیا۔ یعنی داؤد نے واضح کر دیا کہ یہ نہیں ہوگا کہ پچھلی ایک کنگڈم جب جاتی تھی دوسری کنگڈم جب آتی تھی تو نئی کنگڈم پرانی کنگڈم کے یا بادشاہت کے ہر ایک فرد کو قتل کر ڈالتی تھی۔ ایون کہ بادشاہ کوئی بنتا تھا تو وہ تو اپنے کزنوں کو بھی مروا دیتا تھا کہ میرے راستے میں کوئی نہ آئے، اور جب کوئی دوسرا بادشاہ کر قبضہ کر لیتا تھا تو پرانے بادشاہ سے ریلیٹڈ ہر شخص کو مار دیا جاتا تھا، کیونکہ کسی ایک کو بھی چھوڑیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کل کو یہ طاقت پکڑے اور حکومت واپس لے لے۔ سو وہ ایسا کرتے تھے، لیکن داؤد نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس نے اس پریکٹس کو ہمیشہ کے لیے اپنے طور پر ختم کیا، کیونکہ یہ پریکٹس آپ کو پتا ہے کہ انسان ہوتے ہوئے سو اشبوست مارا گیا، وہ بادشاہ جو خود ہی بادشاہ بنا تھا وہ کیا ہوا؟ مارا گیا۔ ایک اور بات میں لاسٹ آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں
کہ ان دونوں نے بیسیکلی کیا کیا ہے، بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے ایک غلط کام کیا ہے کہ یہ بادشاہ کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، یا بادشاہی داؤد کے پاس جانی چاہیے، ہم اس کے حق میں ہو کر لڑیں گے اس کے لیے، یا قتل کریں گے، یا کچھ بھی کریں گے۔ یعنی وہ داؤد بادشاہ کے لیے اپنی طرف سے اس کو قتل کر رہے ہیں کہ اس سے بادشاہ کیا ہوگا، خوش ہوگا۔ بادشاہ کیا ہوگا، خوش ہوگا۔ کیا ہم بھی ایسا نہیں کرتے؟ اکثر ہم خدا کی عزت کے لیے، خدا کے آنر کے لیے، جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ اس سے شاید خدا خوش ہوگا، ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم غلط کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ شاید پتہ نہیں اسی خدا دی عزت نو تے آنر نو ایتھے پروٹیکٹ کرنا ہے، لیکن خدا کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ خدا ہم پر ڈپینڈنٹ نہیں ہے کہ ہم معاملات کو ہاتھ میں لیں، ہم حالات کو ہاتھ میں لیں۔ اسی لیے مسیحی لوگوں کو سکھایا جاتا ہے کہ کوئی یسوع کو، خدا کو کچھ بھی کہے، آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے اس بات پر کہ اس نے میرے خدا کو کچھ کہہ دیا ہے۔ کہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ آپ کسی کا نقصان نہیں کر سکتے اس بات پر کہ لے تو میرے بادشاہ دی، میرے خدا دی عزت نہیں کی تھی۔ آپ کسی کو مار نہیں سکتے، آپ گناہ نہیں کر سکتے، اور اگر آپ اس کا نام لے کر کہ تم نے اس کی عزت نہیں کی کچھ بھی غلط کریں گے تو آپ اکاؤنٹیبل ٹھہرائے جائیں گے۔ جس طرح انہوں نے اپنی طرف سے کہا کہ جی ہم تو یہ بادشاہ کے لیے کر رہے ہیں، اس کے آنر میں کر رہے ہیں، تو بادشاہ بڑا خوش ہوئے گا، تو بادشاہ خوش ہوا نہیں۔ اسی طرح آپ اگر کچھ بھی غلط کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اس کام سے خدا کے نام کو آنر ملے گا، جلال ملے گا، اور وہ کام غلط ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ غلط کام سے کبھی بھی خدا کے نام کو جلال نہیں ملتا۔ دوسری بات یہ کہ آپ اس غلط کام کے لیے نہ صرف اکاؤنٹیبل ہوں گے بلکہ آپ کو سزا بھی ملے گی، کیونکہ آپ نے کیا کیا ہے، ایک غلط کام کیا ہے۔ سو کبھی بھی ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ لو جی مسیحت نو آ کہتا، خدا نو آ کہتا، میرے یسوع دے خلاف گل کر دی، ہاتھ دینا میں علاج کرا میں تریاں پھر وہ دو جناب اتنے ہوں کون ہے یسوع نو گل کرنے والا؟ یہ جڑیاں تریاں نے نا یہ غلط کیتا یسوع نے ترن لی نہیں سی کیا۔ وہ جدو پترس نے بھی تلوار کڈی سی نا، میں اسی لیے اکثر یہ احتجاج والوں کو کہتا ہوں کہ جڑے احتجاج کرتے پھرتے ہیں بعد لوگوں دیاں گڈیاں توڑتے ہیں اور املاک نو نقصان پہنچاتے ہیں، لوگوں نو مارتے ہیں، یہ سب کچھ کلام کے اگینسٹ ہے۔ جب پترس نے تلوار نکالی اور اس کا کان اڑا دیا تو یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ انہوں میان سے رکھ، جو تلوار سے قتل کرتے ہیں وہ تلوار سے قتل کیے جائیں گے۔ میں نے تمہیں ایسا کوئی حکم نہیں دیا کہ تم نے میری عزت کے لیے لڑنا ہے کہیں پر جا کر، جب میری عزت لیے کچھ کرنا ہے تو میری گل مننی۔ آمین۔ یسوع نے کیا کی کیسی؟ یسوع نے کیا سی؟ اگر میں چاہوں تو باپ سے درخواست کر سکتا ہوں اور وہ کیا کرے گا؟ وہ 12 تمن فرشتے ابھی بھیج دے گا۔ 12 تمن مطلب 72,000۔ ایک تمن یعنی ایک لیجن کتنے کا ہوتا تھا؟ تقریباً 6,000۔ 72,000 فرشتے۔ یسوع مسیح نے ان کو ایک مثال دی تھی کہ بہت زیادہ فرشتے آ سکتے ہیں، میں ایک گل کرنی تھی تو وہ ساڈیاں دھمکیاں کو نہیں سی یسوع مسیح دی گل۔ تو جاننا نہیں میں کی کر سکنا میں بندیاں دی لڑ لا دا گے، بندے بھاویں آن ہی نہ لڑائی والے دن۔ سو یسوع نے کیا سی کہ اتنے 72,000 فرشتے آ سکتے ہیں میری ایک درخواست ہے، اور ایک فرشتہ کتنا طاقتور ہو سکتا ہے کہ پرانے عہد میں ایک فرشتے نے 1,85,000 بندے مار ڈالے تھے، ایک فرشتے نے۔ تو آپ دیکھیں کہ 72,000 کتنا نقصان کر سکتے۔ یسوع نے ان کو بتایا کہ میں خود اپنا حساب کتاب جہاں نا وہ کرنا جاننا، میں خود بدلہ لینا جاننا، تسی ٹینشن نہیں لینی میری، میرے لیے تسی کچھ غلط نہیں کرنا۔ میرے لیے تسی کی کرنا ہے کہ میرے سبب نہ کوئی ستائے گا، ایک گل تے تمانچہ مارے گا تو دوسرا بھی تسی اگے کرنا۔ یہ یسوع دی تعلیم۔ سو ہمیں بدلہ نہیں لینا۔ جس طرح داؤد اس بدلے سے خوش نہیں ہوا، مسیح بھی
اس قسم کے کسی غلط کام سے خوش نہیں ہوتا جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے خدا کے لیے کیا ہے۔ چلیں جی، تھینک یو ویری مچ۔